ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم جناب دوستو بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ مالک الملک کا جس قدر شکریہ ادا کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس مالک کا احسان ہے کہ جس نے وعدے کے مطابق پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، کائنات اندر نبی علیہ السلام کے بعد کچھ ایسیا ہستیاں نے جنہوں کا شان، جنہوں کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب، آپ کے جانثار، آپ نے اپنی جان فدا کرنے والے، میری مراد سیدنا ابوبکر صدیق کو لے کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی صحابہ کرام نے، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی نے، انہوں نے جنتی ہون اندر شک نہیں۔
اور جو انہوں نے جنتی ہون اندر شک کرے، وہ دے اسلام اندر شک کے، وہ دے ایمان اندر شک کے، وہ دا ایمان تے بادل ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام دا ایمان انہوں نے جنتی ہون اندر شک نہیں کیتا جا سکتا۔ کائنات دے ایمان تو بعد جنہاں کا ایمان ساڑھے واسطے رہنمائی ہے، ساڑھے واسطے مثال قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دنیا اندر انسان ہدایت کا متلاشی، دنیا اندر انسان کامیابی اور کامرانی کا متلاشی نظر آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نبی علیہ السلام کے طریقے تو آپ کی سنت کو ہٹ کے کامیابی مل سکتی ہے؟ دنیا آج کامیابی اور کامرانی کی تلاش اندر صبح فجر دیا اذانوں کو لے کے رات دیر تک بھٹکتی پھرتی ہے، کامیابی تلاش کرتی پھرتی ہے، لیکن کامیابی لبھی نہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ کامیابی انسان اس مقام کو لگتا ہے جس کو کامیابی ملنی نہیں۔ کامیابی کس جگہ کو ملے گی؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں، میرے صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آؤ۔ نبی اسلام کی زبان جو اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا کہ جب تک تھوڑا ایمان نبی کے صحابہ کرام جیسا نہیں ہوئے گا، اتنی دیر تک تسی ہدایت نہیں پا سکتے۔ چاہے ساری دنیا دیا کتاباں پڑھ لو، دنیا دیا ڈگریاں حاصل کر لو، لیکن ہدایت نہیں ملے گی جب تک قرآن کا مطالعہ نہیں کیتا جائے گا، جب تک حدیث مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں کیتا جائے گا، اور جب تک میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جیسا ایمان نہیں ہوئے گا، اتنی دیر تک انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قرآن ہے اور نبی اسلام کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سوال یہ ہے کہ کائنات اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے لوگ اپنی زبان چلاتے تھے، اور ان ہستیوں کے بارے جنہوں نے اللہ نے جنتی ہون کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، اور دکھ درد کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ان ہستیوں کے بارے زبان چلاتے تھے، آج ساڑھے مسلمانوں کی غیرت مر گئی ہے کہ اسی صحابہ کرام کا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ آج ساری غیرت اس قدر مر چکی کہ جو صحابہ کرام کا دفاع کرے، لوگ ان کہتے تھے بھائی صاحب پولیس پکڑ کے لے جائے کہ زبان نہ کھولے کہ صحابہ کرام کی عزت عظمت کے بارے، اور یہ ہو رہے ہیں۔ دو چار دن پہلے جماعت اہل حدیث کے نام پر عالم انہوں نے گھر اندر جا کے رات کے وقت گھروں جا کے گرفتار کیتا گیا۔ کس وجہ تو کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے اندر کالا سوٹ نہیں پانا چاہیے، کیونکہ یہ شیعہ کی مشابہت ہوتی ہے۔ اس وجہ تو انہوں نے پکڑیا گیا، اور جو ملعون صحابہ کرام کے بارے اپنی زبان چلاتے تھے اور جنہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پکڑے
بچے کٹ بھی رہ جان لیکن گرفتاری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ صحابہ کرام کے بارے میں پاس کر ساری حکومت کے اندر ایمان نہیں، انہوں کے دل اندر ایمان نہیں، صحابہ کرام کی محبت نہیں، وہ نہیں پکڑے جاتے، وہ نہیں جناب انہوں نے گرفتار کیتا جاتا. اور جو صحابہ کرام کی عزت عظمت اور محبت کے اندر انہوں کا دفاع کرے، افسوس یہ ہے کہ ہتھکڑیاں انہوں کا مقدر بن جاتی ہیں، جیلاں انہوں کا مقدر بن جاتی ہیں. لیکن کائنات کے لوگوں، میں یہ بات کہنا چاہنا کہ اگر نبی کے صحابہ کرام کی عزت عظمت کا دفاع کرتے ہوئے جیل اندر جانا پہ جائے، گریز نہ کرے جائے، نبی کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے ہتھکڑیاں لگ جان، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا دنیا ساری ایک پاسے ہو جائے، دنیا کا مال و متاع سارا ایک پاسے کر دیتا جائے، لیکن جو پیغمبر کے صحابہ کی عزت اور دفاع کرتے ہوئے ہتھکڑی لگ جائے، اس پر کی سعادت کوئی نہیں. جو پیغمبر کے صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے یہ پر کی سعادت کی بات نہیں. حضرات، میں نہیں دفاع کرتا، صحابہ کرام کی عزت کے عظمت کا دفاع میرے اللہ نے آسمان کو بیٹھ کے کیتا ہے. کہ جدو کفار مکہ نے اعلان کیتا کہ اسی یہ جی ایمان لے کے آئیے، جویں نعوذ باللہ اے ایمان لے کے آئے، بیوقوف ایمان لے کے آئے، اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، بیوقوف تیرے صحابہ کرام نہیں بلکہ ایک کافر بیوقوف نے جو تیرے صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. حضرات، آج دنیا کی زبانیں چاہتی ہیں میرے ابو بکر صدیق کے بارے، اور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے چند گزارشات کرنا چاہنا، تواڈے ایمان نو جھنجھوڑنا چاہنا کہ اج ساڈے دلاں چوں صحابہ کرام کی محبت کو نکالیا جا رہا ہے. اج ساڈے دلاں چوں نبی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے نفرت پیدا کیتا جا رہا ہے. کوئی امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے علماء اہل سنت کے درمیان اور ساڈے سادہ لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو پیدا کیتا جا رہا ہے. کائنات والیو، میرا پیغام، میرا اعلان یہ ہے کہ جب تک کسی مسلمان کے دل اندر نبی علیہ السلام کے ساتھی ابو بکر کو لے کے امیر معاویہ تک کسی ایک صحابی کے بارے شکوک و شبہات موجود ہو، اگر شیعہ والا اعلان کافر کی کہتے ہو، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جے کسی مسلمان کے دل اندر صحابہ کرام کی عزت عظمت کے بارے شکوک و شبہات ہو، میں انہیں اسلام کو کیویں کامل تسلیم کراں، کوئی میں انہیں ایمان کو کیویں کامل تسلیم کراں. جے غیر مسلم کرے وہ تے کفر کا فتویٰ نہ دے ہو، جے شیعہ کرے وہ تے کفر کا فتویٰ لگا دے ہو، کہ جے مسلمان کلمہ پڑھنے والا کسی ایک صحابی کے بارے اپنے ذہن اندر، اپنے دل دماغ اندر شکوک و شبہات کا اظہار کرے، کیوں وہ تے فتویٰ نہیں لگاتے؟ کیوں وہ تے بارے تھوڑیاں زباناں بند ہو جاندیاں نے؟ کائنات کے لوگوں، اپنے ایمان کامل کرو، اپنے عقیدے مضبوط کرو. ایو صحابہ کرام نے جنہاں کی وجہ تو آج دین ساڑھے تک پہنچے ہے، جنہاں کی وجہ تو آج اسی مسلمان ہاں، جنہاں کی وجہ تو نماز ساڑھے تک پہنچی ہے، جنہاں صحابہ کرام کی وجہ تو روزہ ساڑھے تک پہنچے ہے. الغرض ایو صحابہ کرام نے جنہاں کی وجہ تو دین اسلام کا ایک ایک پہلو ساڑھے تک پہنچے ہے. اگر درمیان جو صحابہ کرام کو نکال دیتا جائے پھر دین اسلام نہیں بچتا. جے صحابہ کرام کو نکال دیتا جائے پھر اللہ کا قرآن نہیں بچتا. جے صحابہ کرام کے ایمان کے شک کیتا جائے پھر نبی کی سنت نہیں بچتی. حضرات، نبی علیہ السلام کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مقام انہاں دا کی شان
اکبر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے رب نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کائنات کے امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ کائنات کے لوگوں زمانہ صدیق اکبر کے بارے اپنی زبان چلاند ہے۔ اج صدیق اکبر کی عزت نموز لوگوں کی زبان چ محفوظ کوئی نہیں۔ یار کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پیغمبر دے سسر ابو بکر صدیق نے۔ کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ او صدیق اکبر نے جنہاں نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ اے او صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نے نبی علیہ السلام کے نال ہجرت کی ہے، اور ہجرت بھی کی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے نال۔ غار ثور کے اندر بھی پہنچے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ کون صدیق اکبر ہے جنہاں نہ دن ویکھے نہ رات ویکھی ہے؟ دنے بھی پیغمبر دے نال نے، رات بھی میرے پاک پیغمبر دے نال نے، حضر بھی میرے پیغمبر دے نال ہے، سفر بھی صدیق دا میرے پیغمبر دے نال ہے، ہجرت دی رات بھی میرے پیغمبر دے نال نے۔ تائیں تے قرآن کہتا ہے، تائیں تے صدیق پریشان نے، دشمن میرے آقا دے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، صدیق پریشان ہے، لیکن اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا، فرمایا سنیا صدیق کو کہہ دیو پریشان نہیں ہونا، صدیق کو کہہ دیو کسی بات کی پریشانی نہیں لینی، کیوں پریشان نہیں ہونا؟ ان اللہ معنا، اے وہ دو ساتھی نے جنہاں دے نال تیسرا میرا اللہ ہے۔ تائیں تے کسی اہل دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، کہتا کر یار صدیق تیاری ساڈی غزلاں دوویں یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی غزلاں دوویں یاری، ہجرت دی منزل باری، کر یار صدیق تیاری۔ کائنات کے لوگ نبی علیہ السلام دے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا شان کی ہے، انہاں دا مقام کی ہے، جے ساری دنیا مل کے سیدنا صدیق اکبر کی تنقیص کرے، ساری دنیا مل کے سیدنا صدیق اکبر دی شان کے اندر تنقیص کرتی بھی رہے، لیکن سیدنا صدیق دا شان اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا صدیق اکبر کو اس قدر مقام عطا فرمایا ہے، اس قدر شان عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی زبانی کائنات کے امام نے فرمایا، اے میرے صحابہ دی جماعت، جی اللہ دے پاک پیغمبر کی اعلان کی آرڈر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں، مسجد نبوی کے اندر جڑے بھی دروازے کھولتے ہیں، جننے بھی دروازے کھولتے ہیں، صحابہ کرام دے گھراں چوں سارے نوں بند کر دیتا جائے، لیکن میرے آقا فرماتے نے صدیق دا دروازہ، بولو صدیق دا دروازہ بند نہیں کرنا۔ کائنات کے امام نے فرمایا کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جدوں سارے صحابہ کرام کے دروازے جڑے مسجد نبوی وال کھلدے نے بند کر دیتے گئے، لیکن آقا فرماتے نے صدیق دا دروازہ بند نہیں کرنا۔ کی شان ہے میرے صدیق دی، یار کیوں نہیں جاندا زمانہ صدیق دی شان نوں؟ نبی علیہ السلام دے او ساتھی نے جنہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال لمحہ لمحہ گزاریا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال۔ ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آقا فرماتے نے میرے صحابہ صدقہ لے کے آؤ نا، مال جمع کرواؤ اللہ دے رستے دے اندر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام نے اپنا مال جمع کروانا شروع کیتا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے دل اندر خیال آیا اج میں صدیق تو سبقت لے جاواں گا۔ نبی علیہ السلام دے ساتھی عمر فاروق نے اپنے گھر دا ادھا مال نبی علیہ السلام دی خدمت چ پیش کیتا، کتنا
ادا۔ اور جدو صدیق اکبر تشریف لے کے آئے، سیدنا صدیق اکبر نے سارے مال نبی علیہ السلام دے پار دیتے، سارے مال آپ پہ قربان کر دیتے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں صدیق گھر اندر کی چھڑ کے آئے ہو؟ صدیق فرماتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر میں گھر دے اندر اللہ کے رسول دی محبت چھڑ کے آیا۔ عمر فرماتے ہیں میں جدو یہ منظر ویکھیا تے میں سمجھ گیا کہ عمر کو ابو بکر تو سبقت نہیں لے کے جا سکتا۔ کون ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے رازدان سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق دی بیٹی، ادھر میرے ول توجہ کرنا، سیدنا عمر فاروق دی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو انہاں دے پہلے قامت تو بعد سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجے ہے، نکاح دے بارے پیغام دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے سیدنا عثمان کو بھی پیغام دیتے ہیں کہ عثمان میری بیٹی نہ نکاح کر لو، لیکن عثمان فرماتے ہیں عمر میں چند دنوں کے بعد میں سوچ و بچار کرن تو بعد جواب دینا گا۔ سیدنا عثمان غنی نے چند دن سوچن تو بعد یہ جواب دیتا عمر میں آج شادی کرن دا ارادہ کوئی نہیں۔ اس تو بعد سیدنا عمر فاروق نے سیدنا ابو بکر کو پیغام پیش کیتا، لیکن بعد صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی اختیار کر لئی۔ سیدنا فاروق اعظم نے خاموشی چنگی نہیں لگی۔ کائنات والے اور جدوں کی بیٹی دا رشتہ پیش کرے اگوں بندہ خاموشی کا اظہار کر لے، بندے دے دل اندر شکوک و شبہات آندے نے، یار اس بندے نے جواب کوئی نہیں دیتا، لیکن صدیق کے عظمت تو قربان جاواں کیوں صدیق نے خاموشی کا اظہار کیتا ہے۔ چند دن گزرن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا نکاح کا پیغام بھیجیا سیدنا عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ سیدنا عمر فاروق نے جدو سیدہ حفصہ کا نکاح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نال کر دیتا، اس کو بعد جدو سیدنا صدیق اکبر نال ملاقات ہوئی، سیدنا صدیق فرماتے ہیں عمر پیارے گل سن لے جی۔ عمر نبی علیہ السلام کے ساتھی فرما لگے صدیق کی کہنا چاہتے ہو؟ صدیق فرماتے ہیں عمر مجھے پتہ ہے تو میرے نال ناراض ہے۔ عمر فرماتے ہیں ہاں صدیق ناراض ہیں، تو جواب کوئی نہیں دیتا، لیکن صدیق فرماتے ہیں عمر میں اس کر کے جواب نہیں دیتا سی، میرے نبی علیہ السلام نے میرے نال مشورہ کیتا سی کہ میں حفصہ دے نال نکاح کرنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے میرے نال مشورہ کیتا ہے تے جے میں نبی علیہ السلام دے مشورے دا راز عون کر دیندا، جے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دا مشورہ تم بیان کر دیتا، یا میں کہہ دیتا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، یا میں کہتا کہ میں نکاح کرنا چاہتا، پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خواہش کا احترام کون کرتا میرے پیغمبر دی خواہش کا احترام؟ ایویں تیری صدیق کا لقب ملیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کائنات والو اے او صدیق جدو کائنات نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی تکذیب کی او تو سیدنا صدیق نے تصدیق کا اظہار فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو دعا کیتیاں نے، اللہ قیامت کے دن میں صدیق اکبر کو میرے نام رکھنا، اللہ قیامت والے دن صدیق اکبر میرے واسطے ہون۔ واہ صدیق تیری عظمت نے کی کہنے جنہیں واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود دعا فرمائی اللہ دے کولوں، اور حدیث دے الفاظ اے نے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر تو میرے کولوں منگیا کہ تیری دعا قبول کر لیا۔ کی کیتا ہے؟ دعا قبول کر لیا۔ کیڑی دعا؟ جڑی آپ نے فرمائی ہے اللہ صدیق کو کل قیامت والے دن بھی میرے نال رکھنا۔ اللہ فرمانے نے سنیا میری دعا کو قبول کر لے، تے جے اج کوئی بدبخت اٹھے اور کہے صدیق کے ایمان اندر شک ہے، اور کوئی اج زبان چلائے صدیق کے بارے، پھر میں اگر اعلان کہنا چاہتا، میرا پیغام یہ ہے، میرا اعلان یہ ہے، جو صدیق کے بارے شک کرے، جو صدیق کے ایمان اندر شک کرے، وہ اپنا ایمان کوئی نہیں، وہ ایمان تو خارج ہے۔
وہ دین اسلام تو خارج ہے، اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی بندہ ہے جڑا صحابہ کرام تے گالی گلوچ کرتے۔ آقا فرماتے ہیں من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نبی اسلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے صحابہ کرام کو گالی دے دے او دے تے اللہ دی بھی لعنت، اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، الناس اجمعین، فرمایا کائنات کے سارے لوگاں جو اس بندے تے لعنت ہے جڑا بندہ صحابہ کرام کے بارے اپنی زبان چلاتا ہے۔ کائنات والیو پھر میں سوال کرنا چاہنا، جے بھی میرے پیغمبر کے ساتھی ابو بکر کے بارے اپنی زبان چلائے، ساری حکومت کا دفاع کرے، جے بھی میرے پیغمبر کے ساتھی ابو بکر کے بارے اپنی زبان چلائے، حکومت جناب ان پروٹوکول پیش کرے، پھر میں کہنا چاہنا جڑا نبی دے صدیق دے خلاف بولن والے دے نال ہے او دا انجام بھی دے نال ہی ہوئے گا۔ جے صدیق دے خلاف بولن والے تے اللہ دی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، سارے لوگاں دی لعنت ہے، پھر جنہیں صدیق دے دشمن دا ساتھ دیتا ہے او دے تے بھی اللہ دی لعنت ہے، او دے تے بھی فرشتیاں دی لعنت ہے، او دے تے بھی سارے لوگاں دی لعنت ہے۔ کائنات والے اپنے عقیدے مضبوط کرو، اے محرم دا مہینہ چلدا پیا ہے، اج ساڈے نام نے ہاتھ اہل حدیث، میں لوگاں دی گل نہیں کرنا چاہتا، میں کسی دوسرے مذہب دے فرقے دی بات نہیں کرنا چاہتا، ساڈے اہل حدیث مسلک والے اپنے آپ کو کتاب و سنت دا ترجمان سمجھنے والے، اے محرم دے دناں اندر جڑیاں سبیلاں لگیاں نے انہاں تو پانی بھی پیتی جا جاندے نے، اور جڑیاں دیگاں پکیاں غیر اللہ دے نام تے انہاں تو کھانا بھی کھائی جاندے نے، ہن بھی جناب جڑیاں نظراں نیازاں غیر اللہ دے نام تے تقسیم ہوئیاں نے، اے نام میں آج ساڈے وہابی لوگ ایک کھائی جاندے نے۔ کائنات والیو میں سوال کرنا چاہنا، جے اہل حدیث کہندے ہو اپنے آپ کو غیر اللہ دی نظر و نیاز کیوں کھاندے ہو، کیوں غیر اللہ دی نظر و نیاز کھاندے ہو، کیوں جناب وہ شریعت جدے نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا کیوں اس بات پہ عمل کرتے ہو، کیوں نبی علیہ السلام نے طریقے کو ہٹتے ہو، یار جے اپنے آپ میں اہل حدیث کہلواندے ہو، پھر میں کہنا چاہنا جے اہل حدیث ہو گئے نظر و نیاز بھی کھاویں تو صدیق کی سیرت پہ عمل نہیں کیتا۔ آئیے میں اپنی بات کو سمجھانا چاہنا، صحیح البخاری اندر حدیث پاک موجود ہے، یہ توجہ میرے وقت رہے تھے میں سمجھانا چاہنا، جڑے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کھانا ہی کھاتا ہے کیڑا حرج ہو گیا ہے، قاری صاحب پانی پی لیا کیڑا کوئی حرج ہو گیا ہے۔ کائنات والیو جے صدیق کی صداقت پہ ایمان ہے، صدیق کی سیرت پہ غور کرے آجے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابی سیدنا صدیق اکبر انہاں دا ایک غلام ہے، اے غلام سیدنا صدیق اکبر نو ہر روز کوئی معاوضہ لے کے پیش کرتا ہے، ایک دن نے شیرینی لے کے پیش کی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر نے کھا لئی، واہ صدیق عصمت کو قربان جاواں، زمانہ صدیق کی شان جاندا ہے، اج جاندا زمانہ صدیق دے مقام نو۔ سیدنا صدیق اکبر نے جدو شیرینی کھا لئی، اے غلام مسکران لگ پیا، ادھر میرے وقت توجہ کرنا، اے غلام جدو مسکرایا صدیق اکبر پوچھتے نے کیوں مسکرانا پہ ہیں، صدیق اکبر نے سوال کیتا کیوں مسکرا رہے ہیں، کہنے لگا صدیق جڑی میں مٹھائی کھوائی ہے یہ میں پچھلے وقتاں چ کہانت کرنا سا وہی وجہ تو ملی ہے کہ میں دے کے تہنوں کھوائی دی تساں کھا لئی، میں تاں مسکرا رہا ہوں، واہ صدیق تیری عصمت تو قربان جاواں، اج دا نام نہاد اہل حدیث، شیرینیاں بھی کھائی جاندا ہے تے اپنے آپ میں اہل حدیث بھی کہدا ہے، جناب کل بھی کھائی جاندا ہے تے اہل حدیث بھی کہدا ہے۔ قاری صاحب عزت نہیں بچدی، قاری صاحب رشتہ داری نہیں بچدی، قاری صاحب تعلق برادری نہیں بچدی، جے نہ کل کھائیے، جے سادہ نہ کریے رشتہ داری نہیں بچدی، جے چالیسواں نہ کریے تے رشتہ داری نہیں بچدی۔ او یار میں کیویں تینوں اہل حدیث کہاں، کیویں تہاڈا بڑا مسلمان ہے، نبی علیہ السلام دی سنت دے نال پیار دے دعوے بھی کرنا ہے تے صدیق دی سنت تے عمل بھی کوئی نہیں کردا، صدیق دی سیرت تے عمل بھی نہیں کردا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں سنتاں بھی ٹھکرائی جانا ہے۔ صدیق
صدیق دی عظمت تو قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر نے جدوں یہ بات سنی با صدیق کی عظمت تو زمانہ قربان کر دیاں سیدنا صدیق اکبر نے انگلی اپنے منہ دے اندر مار کے وہ ساری شریفی باہر نکال دیتی ہے جڑی آپ نے کھاتی ہے سیدنا صدیق اکبر نے شریفی کھا لئی اس کو بار بار کٹی ہے کہ ساڈے بھائی صاحب ہم کی کریے کھا جو رہی ہے کی کریے ہم سیدنا صدیق اکبر نے کھان تو بار بار کٹی کٹی دے رہی صحیح بخاری کی روایت اپنے کولوں نہیں بات بیان کر رہے ساڈے جو کبھی کسی نے غور کیتا کہ مال جڑا آیا کتھوں آیا ہے جڑے چول مرما جو آئے ہیں کتھوں آئے ہیں کبھی نہیں کسی نے غور کیتا مت کوئی بندہ خیال کرے کہ اہل بیت نال پیار اور محبت نہیں اللہ کی عزت کی قسم اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام کی محبت کے اندر اگر دنیا اندر کوئی بھی سختی برداشت کرنی پڑے اسی گریز نہیں کریں گے یار کی مقام ہوئے گا اس بندے دا جو صحابہ کرام کی عزت اور عظمت کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ساڈے پلے عمل کوئی نہیں جے اللہ ایویں قبول کر لے تے جنت دے وارث بن جاواں گے اور اج دنیا صحابہ کرام دے بارے زبان چلائے اس صدیق کے بارے جس صدیق نے حرام کا ایک لقمہ نہیں کھانا پسند کیتا اور اسی صدیق کی عظمت کا دفاع نہیں کر سکتے کتنے کمزور ساڈے ایمان کمزور ہو چکے ہیں آج جو صدیق کی عظمت کا دفاع کرے لوگ کہتے ہیں خیال کر گل کرے اجے پولیس والے پکڑ کے لے جا کی بنے گا تو قیامت کا دن ہوئے گا جب نبی اسلام کی عدالت لگی ہوئے گی میرے پاک پیغمبر اسلام کی عدالت اندر صدیق بھی ہوں گے تے اللہ فرما دیں گے سونے محبوبہ اے او لوگ نے جنہاں تیرے صدیق کی بےزتی برداشت کی تھی لیکن وہ دفاع نہیں کیتا کی بنے گا وہ کبھی سوچیا نہیں صدیق کی عظمت شان نرالی ہے صدیق کون ہے میرے پیغمبر کا خلیفہ بلا فصل جو کہے کہ نبی اسلام کا بلا فصل خلیفہ علی المرتضیٰ جھوٹ بولتا ہے صدیق ایمان پہ ڈاکہ مارتا ہے علی المرتضیٰ کی خلافت کا انکار نہیں لیکن سیدنا علی المرتضیٰ میری آنکھاں دے تارے دل کا چین قرار دے لیکن خلافت چوتھے نمبر پہ نبی پاک کو بعد سیدنا ابوبکر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نے جو آپ کی خلافت کا انکار کرے وہ دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں یہ بات یاد رکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی انہاں جناب صحابہ کرام کی گستاخی کرنے کی وجہ تو کافر کہتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے صرف صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ تو کافر نہیں کہتے اسی انہاں دا دین اسلام کا تعلق ہی نہیں اس وجہ تو کافر کہتے انہاں دا کلمہ اٹھاؤ اور اپنا کلمہ اٹھا دو نہیں ملے گا کلمہ اور انہاں دا قرآن دا پوچھ لو اس کتاب کے اتار والے دی قسم ہے اللہ کی عزت دی قسم اے جڑی کتاب میرے ہاتھ اندر ہے اس کتاب کے بارے انہاں ظالماں تے بے ایماناں دا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کتاب ہی کامل نہیں دسو جڑا اللہ دی کتاب کے بارے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کتاب کامل نہیں وہ دے ایمان کو تسلیم کرتے ہو انہوں مسلمان سمجھتے ہو نبی اسلام دے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام دے سیدنا ابوبکر صدیق جنتی خلیفہ جنتی شہزادے جنتی نوجوان نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک جو سیدنا صدیق اکبر کو جنت کی بشارت سنائی ہے میرے باپ پیغمبر علیہ السلام ایک دن ایک باغ کے اندر تشریف فرما ہے نبی علیہ السلام کا ایک ساتھی باغ کے جناب دروازے پہ تشریف فرما
آقا فرماتے ہیں کسی کو اندر آن نہیں دینا جب تک کوئی اجازت نہ لگے۔ نبی اسلام کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا، دسیا گیا اللہ کے رسول ابو بکر صدیق آئے نے۔ آقا فرماتے ہیں انہوں آن دی اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی سنا دیو۔ ایک دوسری حدیث پاک سے مسلم بخاری اندر نبی علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما نے، احد پہاڑ نے حرکت کی تھی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ نے فرمایا رک جا، تو نہیں جانتا تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید نے کائنات والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ زبیر فی الجنہ، سعد و سعید فی الجنہ۔ اور نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام جنتی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی پاک کے سارے صحابہ کرام تھے اللہ راضی ہے، اے اللہ تے راضی، او اللہ تے راضی، یا جڑیاں ہستیاں اللہ تے راضی ہو جان، جنہاں تے میرا اللہ راضی ہو جائے، کون ہے جو انہاں دے بارے اپنی زبان چلائے، کون ہے جو انہاں دے بارے اپنی زبان سے نزیبا کلمات نکالے، کون ہے جو انہاں دے بارے اپنی زبان سے نزیبا کلمات نکالے۔ تے کی جان دے زمانے والے ہو کہ تسی صدیق دی شان اندر گستاخی کرو گے، اسی جناب اے نہیں برداشت کرتے رہاں گے، نہیں اسی برداشت نہیں کر سکاں گے۔ کائنات والے ہو اگر زمانے نے یہ حرکتاں تو باز نہ آیا، پھر انشاءاللہ تعالی الرحمن قائدین کی جناب قائد اندر، قائدین کی امامت کے اندر ملک پاکستان کو جام بھی کیتا جائے گا۔ اگر ملک پاکستان کو جناب نبی اسلام دے صحابہ کرام دی عزت عظمت دے دفاع واسطے بند کرنا پیا، کیا تسی تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیو، ہاتھ کھڑے کر کے سارے، ایویں نہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، کیا نبی دی صحابہ دی عزت ناموس واسطے نکلنا پیا تے نکلو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مینوں اور تمہانوں نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام نال سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور میرا یہ پیغام حکومت دے نمائندگان، حکومتی عہدیداران کہ انہاں ظالماں جنہاں نے صحابہ کرام کے بارے اپنی زبان چلائی ہے، انہوں فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر انہوں نہیں پکڑیا جائے گا پھر ملک پاکستان اندر امن دے جو بھی خرابی ہوئے گی وہ دے ذمہ دار حکومت ہوئے گی، کیونکہ اگر صحابہ کرام دے دشمن اس ملک اندر عزت کی زندگی گزارن اور صحابہ کرام دی عزت کا دفاع کرنے والے انہوں جیل اندر چھوڑ دیتا جائے، یہ انصاف نہیں۔ اور اسی انشاءاللہ الرحمن اگر یہ باز نہ آئے پھر احتجاج کیتا جائے گا، گلی گلی نگر نگر بازار اندر نبی اسلام نے صحابہ کرام دی عزت کا دفاع کیتا جائے گا۔ اور اسی الحمدللہ میں اس پلیٹ فارم پہ پیغام بھی دینا چاہنا کہ صحابہ کرام دی عزت اور عظمت کے دفاع واسطے کوئی سنی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث نہیں، بلکہ سارے ایسے مل کے اہل حدیث ہوئے، کوئی سنی ہوئے، کوئی بریلوی ہوئے، کوئی دیوبندی ہوئے، اس پلیٹ فارم پہ جب تک ایک جان ہو کے نہیں نکلیں گے اتنی دیر تک صحابہ کرام دی عزت عظمت کا دفاع صحیح معنی اندر نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میں حکومت میرا ایک پیغام یہ ہے کہ صحابہ دی عزت عظمت کے دفاع واسطے اللہ دے فضل نال تمام مسالک، تمام جماعتیں اکٹھیاں نے، بولو اکٹھے ہو، سارے اکٹھے ہو نا انشاءاللہ تعالی الرحمن۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔